لیکچر نمبر 42 کے اندر ہم لوگ مراسیل کے ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد کی کتاب سے، السعد کی کتاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المسئلۃ الرابع، چوتھا مسئلہ، اقسام المرسلی من حیث القوہ، کہ مرسل کی اقسام ان کی قوت کے اعتبار سے۔ المرسل من حیث القوہ الاقسام المتعددہ، کہ مرسل جو ہے وہ اپنی قوت کے اعتبار سے کئی اقسام پر منقسم ہے، متعدد اقسام پر۔ القسم الاولیٰ، القسم الاول، پہلی قسم جو ہے وہ مراسیل الصحابہ ہے، جو اقوال مراسیل ہی مراسیل الصحابہ وہذہ حجہ کما تقدم، یہ جو ہیں صحابہ کی مراسیلیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا واسطہ گرا کے، یعنی کہ اس نے صحابی سے سنی ہو۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے بڑی مشہور کہ حضرت عمر نے جو ایک صحابی کے ساتھ اپنی باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن میں کام پہ جاؤں گا اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، جو ان سے سنو مجھے آ کے بتانا رات کو۔ اسی طرح پھر اگلے دن میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور پھر تم اپنے کام پہ جانا اور پھر میں تمہیں رات کو آ کے بتایا کروں گا۔ تو یقیناً اب حضرت عمر نے جو ان سے سنا ہوگا یا اس صحابی نے حضرت عمر سے سنا ہوگا، جب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرے گا تو یا تو یہ کہے گا کہ حضرت عمر نے مجھ سے بیان کیا، یا حضرت عمر کہیں گے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا کہ اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر وہ ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اس صورت میں مرسل ہوگی، کیونکہ بذات خود تو سما نہیں کیا، لیکن یہ حجت ہیں، صحابی کی مرسل حجت ہے۔ سنن ابی داؤد کے جو ہے ایک کچھ احادیث سے پہلے جو ہے نا، غالباً 500 نمبر حدیث یا 501، اس سے پہلے حافظ زبیر علی زئی نے بحث بھی کی اس پر، حجت پر مراسیل صحابہ کی۔ والقسم الثانی، اور دوسری قسم جو ہے وہ مراسیل من کان لہ رؤیہ، کہ وہ مراسیل جن میں جو ہے رؤیت ہو، ولم یثبت لہ سما، لیکن اس میں سما نہ ہو۔ وانما کان لہ رؤیہ لرسول کابی امامہ بن سال وبعض الذین کان لہم رؤیہ لرسول ولم یثبت لہم سما، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو لیکن سما نہیں کیا ہو، یعنی بچپن میں یا بہت چھوٹی کم عمر میں ہو، یا رسول اللہ کو دیکھا ہو لیکن جو ہے وہ بعد میں اسلام لائے ہو، تو اس طرح کی۔ ثم القسم الثالث، اس کے بعد تیسری قسم ہے مراسیل کبار تابعین، کبار تابعین کی مراسیل، جیسے سعید ابن مسیب ہیں، مراسیل و اقوا مراسیل، بل اقوا من مرسل مقترمین، بلکہ مقترمین کی مرسل سے بھی ان کی مراسیل طاقتور ہیں، قوی ہیں۔ کس کی؟ سعید ابن مسیب کی، یہ سب سے زیادہ قوی ہیں، اور ان سے کبھی کبھار محدثین بھی قرائن کے ساتھ حجت پکڑ لیتے ہیں۔ وقت جعل الثقفی قسم الثالث مراسیل مقترمین ثم المقننین من التابعین، والذی یبدو ان مراسیل المتقین من التابعین اقوی من مراسیل بعض المقترمین، کہ جو متقنین صحابی تابعین تھے ان کی مراسیل اقوی ہیں مقترمین سے۔ ومثلا مراسیل سعید بن مسیب اقوی من مرسل مسروق بن اجدع وکان من المقترمین۔ مسروق بن الاجدع کی جو مراسیل ہیں وہ کمزور ہیں سعید بن المسیب کی۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مرسلات سعید بن مسیب اصح المرسلات، یہ سب سے زیادہ صحیح مرسلات ہیں سعید بن مسیب کی۔ وقال ایضا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرسلات سعید بن مسیب صحاح لا نرى اصح من مرسلاتی، کہ سعید بن مسیب کی جو مرسلات ہیں وہ صحیح ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا اس سے زیادہ بہتر صحیح مرسلات۔ وقال یحییٰ بن معین، اور یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ اصح المراسیل مراسیل سعید بن مسیب، وہی بات۔ وقال ایضا، انہوں نے یہ بھی کہا مرسلات سعید بن مسیب حسن، وہ سب سے زیادہ حسن ہے من مرسلات الحسن، کہ وہ حسن ہے، بہتر ہیں حسن کی مرسلات سے۔ یہ حسن البصری ہے، تابعی حسن البصری، ہاں۔ وقال حاکم، اور حاکم نے کہا تأمل الائمہ المتقدمون مراسیلہ فوجدوها بأحسن سیئہ، کہ ڈھونڈنے کی کوشش کری اور ان پر تأمل کیا متقدمین ائمہ نے ان کی مراسیل پر، یعنی سعید ابن مسیب کی، تو انہوں نے اسے پایا صحیح سندوں سے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ لیس المنقطع بشیء ما عدا منقطع ابن مسیب۔ وبعد ان ذکر روایت ابن مسیب ان رسول اللہ نہى عن بیع اللحم بالحیوان واتبعه بأثر عن ابی بکر ومذهب جماعۃ من التابعین فی نہی عن ذلک، قال وارسال ابن مسیب عندنا حسن، کہ امام شافعی نے فرمایا کہ منقطع کوئی شے نہیں ہے، اور اس سے جو ہے
ابن مسیب کی منقطع یعنی مراسیل جو ہیں وہ خارج ہیں۔ اور پھر انہوں نے ابن مسیب کی ایک روایت نقل کی جو انہیں ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کی کہ رسول اللہ نے بات فرمایا گوشت کا جو ہے جانور سمیت اس کے گوشت یعنی زندہ کی یا کاٹ کے اس کی بیچنے سے بات بہو، اور پھر انہوں نے نقل کیا کہ اس کی اتباع کی ابو بکر نے اور ان کے مذہب نے تابعین میں سے ایک جماعت نے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن مسیب کا جو ارسال ہے وہ ہمارے نزدیک حسن ہے۔ وقال الخطیب، اور خطیب کہتے ہیں اما قول شافی ولیس منقطع بشین ما هذا منقطع ابن مسیب فقط ذکر بعض الفقهاء ان شافی جعل مرسل ابن مسیب حجہ، کہ جہاں سے کہ امام شافی کے اس قول کی بات ہے جو اوپر گزرا، تو اس کو جو ہے انہوں نے ابن مسیب کے قول کو حجت بنایا مرسل کو، لأن مراسیلہ کلہ اعتبرت، کیونکہ ان کی مراسیل کا سب کا اعتبار کیا جاتا ہے، فوجدت متصلات من غیر حدیثی، اور مل جاتی ہیں ہمیں متصلات دوسری احادیث سے، یعنی جو ان کا قول ہوتا ہے۔ وہذا القول لیس بشیء، اور یہ جو قول ہے لیس بشیء لأن من مراسیل سید ما لم یوجد متصلا من وجہ بتتا، کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں منقطع کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مراسیل جو ہے نا سعید کی جو متصل نہ ملے وہ پھر کوئی وہ نہیں ہے شے۔ والذی یقتضی مذہب الشافعی انہ جعل لسعید مزیۃ فی ترجیح بمراسیل خاصہ لأن اکثر وجد متصلا من غیر حدیث لا انہ جعل اصلا یحتج بہ۔ یہ وہی بات ہے کہ چونکہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دوسرے سورسز سے متصل مل جاتی ہیں اس کی اسناد، تو اس لیے ہم ان کی مراسیل کو حجت پکڑتے ہیں، ہاں جو نہ ملے پھر ان میں توقف کیا جائے گا۔ قلتو، یعنی وہی بات آ گئی نا قرائن کے ساتھ، کوئی تابعین کا بڑی جماعت کا یا صحابہ کا ہمیں عمل مل جائے تو ہم کہیں گے کہ ان کی مرسل کی کوئی حیثیت واقعی حدیث ہوگی، اس طرح کی بات۔ قلتو، پھر وہ مصنف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بہذا الذی رجہ الخطیب ذهب الی قبیلہ الحافظ البیہقی، کہ اسی طریقے پر خطیب چلے اور پھر کیا کہتے ہیں امام بیہقی نے بھی ان کے قبیل سے ہیں، یعنی ان کے طریقے سے ہیں اور ان کی پیروی کی، وہ من ہوا فی معرفت ادلہ شافعی مذہبی فإن قال الشافعی یقبل مراسیل کے بار تابعین اذا انضم الیہ ما یؤکد و اذا لم ینضم الیہ ما یؤکد، کہ جب انہیں انضمام مل جاتا تو وہ ان پر اعتبار کرتے کہ بار تابعین کی مراسیل پر، ورنہ نہیں کرتے۔ لم یقبل سواء کان مرسل، چاہے وہ ابن مسیب کی مرسل ہو او غیری یا اس کے علاوہ۔ وقد ذکرنا فی غیر ھذا الموضع مراسیل ابن لم یقل بها الشافعی حین لم ینضم الیہ ما یؤکد ومراسیل غیری قد قال بها حین انضم الیہ ما یؤکد، وزیادۃ ابن مسیب علی غیری فی ھذا انہ اصح التابعین ارسالا فیما زعم الحفاظ، کہ مراسیل جو ہے نا ابن مسیب کی وہ سب سے زیادہ صحیح ہیں اور سب سے زیادہ تابعین کی ارسال میں سے زیادہ اصحاح ہیں، صحیح ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا کہ وہ مواد جہاں پہ مراسیل ابن مسیب کی نہیں قبول کی گئیں، جن کے بارے میں ہم شک نہیں کہے، وہ تب ہے جب ان کو کوئی وہ نہ ملے قرینہ۔ وَيُلْحَقْ بِالْقِسْمِ الثَّالِثِ أَيْضًا، اور اس میں پھر ایک تیسری جو اس کی قسم ہے وہ بھی شامل کر لی جاتی ہے مع مراسیل کبار تابعین کی مراسیل کے ساتھ۔ وعلی رأس مراسیل سعید ابن مسیب مرسل من تأخر من تابعین ممن عرف انہ فی غالب لا یرسل الا عن ثقہ کا ابراہیم نقی محمد بن سیرین۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سب سے ٹاپ پر تو رأس پر ہیں ابن مسیب کی مراسیل، اور جو ان کے بعد متاخرین آئے تابعین اور جن کے بارے میں غالب گمان یہ کہ وہ ثقہ سے ارسال کرتے ہیں غیر ثقہ سے نہیں، جیسے ابراہیم نقی اور محمد بن سیرین۔ واما ابراہیم بن نقی فقط اثنا علی مراسیل علی امام احمد، کہ امام احمد نے ان کی مراسیل کے بارے میں اثنا کیا۔ وقال ابن معین، اور ابن معین کہتے ہیں ان مراسیل ابراہیم نقی صحاح الا مرسلین، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی جو ابراہیم نقی کی مرسل ہیں وہ سب صحیح ہیں سوائے دو مرسل روایت کی، ایک انہوں نے نظر کی تاجر البحرین والی، اور دوسری ان من ضحک فی الصلاۃ فلیعید الوضوء، کہ جو کوئی ہنسے نماز میں تو چاہیے اپنے وضو کا اعادہ کرے۔ تو کہتے ہیں وہ اما ما عدا ذلک فمرسل صحیح،
کہ ان دو کو چھوڑ کے باقی جو ان کی مراسیل ہیں وہ صحیح ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ اما محمد بن سیرین، جہاں تک محمد بن سیرین کا تعلق ہے، فإن مراسیلہ قویۃ ایضا فیما یظہر، ظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کی مراسیل بھی قوی ہیں، وذالک کانہ کان ینکر علی من حدث عن کل احد کالحسن وابی علیہ، ولذا قال لحبیب ابن المنشر لما حدث عن الحسن بحدیث العقیقہ اذا وصلوا ممن سمع، کہ جب حسن سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی، یعنی کہ یہ یہاں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں تک محمد بن سیرین کا تعلق ہے کہ ان کی مراسیل کا کیا تعلق ہے، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ انکار کرتے تھے جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی، یعنی روایت کے بارے میں، کس روایت کا کیا حال ہے، تو وہ پوچھتے کہ بھائی یہ کس نے بیان کیا، تو جب وہ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں مرسل، تو لازمی وہ ثقات سے انہوں نے سنی ہوگی، پھر انہوں نے اس کی ایگزامپل دی کہ ان سے بیان کیا گیا کہ حسن بیان کرتے ہیں عقیقے کے بارے میں حدیث، تو انہوں نے کہا کہ سب جاؤ اور پوچھو کہ اس نے کس سے سنی، وروا مسلم کی مقدمتی انہو، اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ان سے روایت کیا، نو قال ان هذا العلم الدین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ محمد بن سیرین کہتے تھے کہ یہ جو علم دین ہے نا، یہ جو ہے یہ بہت مہتوپورن اور امپورٹنٹ ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، بس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ راویوں کی چھان پٹک اور وہ بندہ صحیح ہے یا نہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ کل من عرف انہ لا یاخذ الا عن ثقہ فتدلیسہ ومرسلہ مقبول، کہ وہ سب جن کے بارے میں پکا ہو گیا کہ وہ ثقہ کے علاوہ نہیں لیتے تھے روایت، سمجھے، تو اس کی تدلیس اور اس کی مرسل مقبول ہے، فمراسیل سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، ابراہیم النقی اندہم سیاح، تو ان کے نزدیک ان سب کی مراسیل، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین اور ابراہیم نقی، ان سب کی مراسیل جو ہیں وہ ان کے نزدیک ثقہ تھی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں مراسیل عطا والحسن لا یحتج بها کانہما کانا یاخذان عن کل احد، کہ عطا بن ابی رباح اور حسن بن البصری کی اس لیے نہیں مراسیل قابل قبول ہیں، ان سے اس لیے نہیں احتجاج کیا جائے گا، حجت نہیں پکڑی جائے گی، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں ہر کسی سے لے لیتے تھے روایت، وکذالک مراسیل ابی قلابہ و ابی العالیہ، اور اسی طرح ابو قلابہ کی مراسیل ہیں اور ابو العالیہ کی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں لا یقبل تدلیس العمش، کہ عامش کی تدلیس بھی قبول نہیں کی جائے گی، لأنہ اذا وقف احال علی غیر ملین یعنون علی غیر ثقہ، کیونکہ وہ بھی غیر ثقہ سے کبھی کبھار لے لیتے تھے، وقال اجمع اہل العلم بالحدیث ان ابن سیرین اکثر التابعین مراسل وانہ کان لا یروی ولا یاخذ الا عن ثقہ، کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، وہ جمع ہو گئے ہیں جو علم الحدیث کے ماہرین ہیں کہ ابن سیرین جو ہے وہ سب سے صحیح ترین تابعین میں سے مراسیل کے اعتبار سے، اور وہ روایت نہیں کرتے تھے سوائے ثقہ سے، ورنہ مراسلہ صحاح کلھا، اور ان کی جتنی مراسیلیں ہیں صحیح ہیں، لیس کالحسن و عطاء فی ذلک، بلکہ وہ حسن اور عطا بن ابی رباح جیسی نہیں ہیں، ثم القسم الرابع، اس کے بعد چوتھی قسم ہے مراسیل الطبقۃ الوسطی من التابعین، بیچ کے تابعین کے طبقے کے بارے میں، ممن لم یعرف انہم لا یرسلون الا عن ثقات کمرسل عطا بن ابی رباح و ابی العالیہ والحسن البصری امثالهم، وهذه المراسیل بعض اقوى من بعض، کہ اس میں سے یہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں نا، حسن البصری عطا، جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ مراسیل کہ وہ صرف ثقات سے کرتے تھے، ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے نا کچھ تو قوی ہیں کچھ نہیں ہے۔ پھر پانچویں قسم آتی ہے جو مراسیل صغار التابعین، وهذا الادف مراسیل، یہ صغار تابعین کی تو بالکل ہی ادف ہے، وہ شر المراسیل، سب شر والی ہیں، کمرسیل عامش، جیسے عامش کی ہیں، وہ زوری و قتادہ و امثالهم، اسی طرح زوری ہو گئے، قتادہ ہو گئے، اور اس طرح کے لوگ، یعنی کہ جو بالکل بعد والے آئے ہیں نا، فالمراسیل من حیث القوہ علی هذه الاقسام خمسہ، تو اس طرح 5 قسم کی اقسام ہو جاتی ہیں ان کی، باقی جس کو جتنا گوڑ ڈالے اس کا میٹھا ہوگا، بھی مسألۃ الخامسہ ہے، جس میں وہ اور اس مسئلے کو کھولتے ہیں کہ شروط تقویہ المراسیل ہے، پھر آگے جا کے بیان کریں گے کہ کتب جو کہ اس میں سب سے زیادہ مراسیل میں اچھی ہیں، ان میں ایک تو مراسیل ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد کی، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک عبد الرحمن
ابن مہدی ہیں یا عبد الرحمن بن ابی حاتم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ اسی طرح پھر ذہبی نے جس طرح، تو یہ تو پھر چلتا چلا جائے گا، یہ تو آپ جتنا گڑ ڈالو، اٹ ڈپینڈز اپون، لیکن ہمارا جو مین ہمیں عکس کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ اسی کتاب کی طرف لوٹیں گے، تقریب مصطلحات المحدثین شیخ حارث الحسنی کی۔